قیامت کے دن کا منظر ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے پیچھے ہے، عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ اس بندے نے میرا حق مارا ہے، اس سے میرا حق لے کر دو۔ وہ آدمی ایسا تھا جس نے دنیا میں اس کا حق نہ دے سکا، دنیا میں اس کا قرض نہ دے سکا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آج دوسرا شخص کہتا ہے یا باری تعالیٰ اپنے بندے سے میرا حق لے کے دو، یا باری تعالیٰ اپنے بندے سے میرا حق لے کے دو۔ میرا اللہ فرمائے گا اے بندے میں اپنے بندے سے کیا لے کے دوں، اس بیچارے کے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ اس سے نیکیاں لے کر مجھے دے دو اور میرے گناہ لے کر اسے دے دو، میرا حق پورا ہو جائے گا۔ اے میرے کریم رب اس سے نیکیاں لے کر میرے خط میں ڈال دو اور میرے گناہ لے کر اس کے خط میں ڈال دو، بس میرا حق پورا ہو جائے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا اے بندے ذرا اوپر کی طرف دیکھنا۔ جب یہ شخص اوپر دیکھے گا تو جنت نظر آئے گی، عالی شان مکان نظر آئیں گے، عالی شان محل نظر آئیں گے، سونے اور چاندی کے بنے دروازے نظر آئیں گے۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کس نبی کی جنت ہے، یا باری تعالیٰ یہ کس شہید کی جنت ہے، کس صدیق کی جنت ہے، یہ کس اللہ والے کی جنت ہے، یا یہ کس صحابی کی جنت ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا یہ کسی کی نہیں ہے، یہ بس اسی کی ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ یہ شخص کہے گا یا اللہ اس کی کتنی قیمت ہے، کیا قیمت ہے ایسی جنت کی؟ تو میرا اللہ فرمائے گا جو اپنا حق معاف کر دے بدلے میں اسے یہ جنت عطا کی جائے گی۔ اے بندے جو اپنا حق معاف کر دے آج کے دن میں، آج جو بھی کسی دوسرے بھائی کو معاف کر دے، اپنا حق معاف کر دے، اپنا قرض معاف کر دے، بدلے میں یہ جنت اس شخص کو عطا کی جائے گی، یہ جنت اسی معاف کرنے والے کو عطا کی جائے گی۔ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کیا، مالک میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا، بس بدلے میں مجھے یہی جنت عطا کر دو۔ اب جو عورتیں اپنے خامد کو دین کی راہ میں آگے بڑھائیں گی، دین کے لیے آگے بڑھائیں گی اور اپنا حق معاف کر دیں گی، جو کہیں گی جاؤ دین کی راہ پہ قربان ہو جاؤ، دین کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرو، ہماری ٹینشن مت لینا، ہمارے اخراجات کی پریشانی مت لینا، ہمارے کھانے پینے کی پریشانی مت لینا، جاؤ ہم نے تمہیں دین کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ایسی عورتیں جو اپنے خامد کو دین کی راہ پہ ڈال دیں، دین کے لیے آگے بڑھائیں اور اپنا حق اپنے شوہر کو معاف کر دیں، ایسی عورتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دے گا۔ جیسے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاف کیا تھا اپنے خامد کو، جیسے اپنے شوہر کا حق حضرت اسماء نے معاف کیا، کہا جاؤ دین کے لیے قربان ہو جاؤ، میرے لیے پریشان مت ہونا، میرے کھانے کی فکر مت کرنا، میرے پینے کی فکر مت کرنا، اے میرے سرتاج میں نے تمہیں دین کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اپنے شوہر کو دین کے لیے آگے بڑھایا۔ ہے زندگی میں طرح طرح کی پھر پریشانیاں آئیں، طرح طرح کے دکھ آئے، زندگی میں غربت آئی، غربت پھر اس طرح کی آئی کہ ایک دن پڑوسن ایک یہودیہ عورت نے ایک بکری ذبح کی۔ جب بکری ذبح کی تو اس کا گوشت پکانا شروع کیا۔ اب جب گوشت کی خوشبو اٹھی تو حضرت اسماء کہتی ہے میں بےتاب ہو گئی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ آگ لینے اس کے گھر جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بہانے وہ ایک آدھی بوٹی مجھے بھی کھلا دے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اس کے گھر آگ لینے گئی، لیکن اس اللہ کی بندی نے پوچھا بھی نہ کہ تو نے کچھ کھانا بھی ہے یا نہیں، کھانے کا پوچھا ہی نہیں، آگ اٹھائی پکڑا دی۔ حالانکہ میرے گھر میں تو تن کا بھی پکانے کے لیے نہیں تھا، میں آگ کو کیا کرتی، میں نے آگ پھینک دی اور گھر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ناک میں گوشت کی خوشبو پڑی تو پھر صبر نہ آیا، بڑے عرصے کی ترسی ہوئی تھی، میں نے گوشت نہیں کھایا تھا، آج بار بار دل چاہ رہا تھا کہ گوشت کھاؤں، پھر بھی بیٹھے بیٹھے صبر نہ آیا، میں اٹھی آگ لینے اس کے گھر گئی۔ اس عورت نے مجھے آگ دے دی لیکن کھانے کا پوچھا بھی نہ، میں نے آگ لے کر پھینک دی، گھر آئی تھوڑی دیر بیٹھی لیکن پھر بھی صبر نہ آیا، پھر میں گھر سے اٹھی اس یہودیہ عورت کے گھر گئی آگ لینے۔ ہائے یہ منظر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ منظر فرشتے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ کی رحمت کو ایک دم جوش آیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہے میں تیسری بار پھر اس کے گھر گئی، اس نے آگ پکڑا دی، کھانا نہ دیا، ایک آدھی بوٹی نہ دی، میں خالی ہاتھ واپس چلی آئی۔ ادھر سے میں گھر آئی، ادھر سے اس کا شوہر یہودی گھر میں آیا، یہودی آیا کھانا کھانے کے لیے، بیوی نے گوشت کا پیالہ اس کے سامنے رکھا، اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے میرے گھر میں کوئی اور بھی آئی ہے؟ اس نے کہا جی جی یہ سامنے والی پڑوسن عورت گھر میں آئی تھی، 2-3 مرتبہ آگ لینے کے لیے آئی ہے۔ یہودی نے کہا پہلے ایک پیالہ گوشت کا اٹھاؤ، جاؤ پڑوسن کے گھر دو، بعد میں کھاتا ہوں، پہلے پڑوسن کو کھلاؤ،
اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ حضرت اسما کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھی رو رہی تھی، اتنے میں باہر سے کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا کہ دیکھتی ہوں وہی یہودیہ عورت گوشت کا ایک پیالہ لے کر آئی ہوئی ہے دینے کے لیے۔ حضرت اسما کہتی ہے اس وقت کی یہ نعمت میرے لیے دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل تھی۔ ہائے، اس یہودی شخص نے حضرت اسما کے گھر میں ایک پیالہ گوشت کا دیا، میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا، میرے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی، ایمان عطا کر دیا۔ جوانو، دین ایسے نہیں پھیلا بلکہ اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں۔ صحابہ کی مائیں بھی اگر ہماری ماؤں کی طرح کرتی اور کہتی کہ بیٹے میری آنکھوں کے سامنے رہو، کہیں نہ جاؤ، اگر بیویاں کہتی کہ بس میرے حق ادا کرو، اگر صحابہ کی بیویاں بھی ایسے ہی ہوتی تو آج ہم تک اسلام ہرگز نہ آ سکتا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، ایک ایک کے لیے کتنا غم کیا، ایک ایک کے لیے کتنے روئے، امت کے غم میں کتنے تڑپے۔ محبوب ترین چاچا حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے، اس ظالم نے حضرت حمزہ کو اس طرح قتل کیا، اس ظالم نے میرے حضور کے چاچا جان کو اس طرح قتل کیا، اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ ناک کاٹ کے الگ کر دیا، کان کاٹ کے الگ کر دیے، زبان کاٹ کے الگ کر دی، ہونٹ کاٹ کے الگ کر دی، ایک ایک انگل کاٹ کے اس ظالم نے الگ کر ڈالی، یہاں تک کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جوانوں سنو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی جگہ ہچکیاں مار مار کر رونا ثابت نہیں ہوا، لیکن جب اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھی، جسم سے ایک ایک بوٹی الگ ہوتی دیکھی، تو میرے حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی، ایسی ہچکی بندھی کہ دور دور تک آپ کے رونے کی آواز گئی۔ حضور بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی اکٹھے ہو کر رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ کا رونا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ حضور، آپ کے رونے نے فرشتوں کو رلا دیا، آسمان والی ساری مخلوق کو رلا دیا۔ حضور آپ صبر کریں، ہم نے آپ کے چچا کے لیے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ حضور آپ صبر کریں، ہم نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کا رسول کا شعر ہے۔ حضور آپ صبر کریں، ہم تو گالی دینے والے کو بھی قتل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی دلیری کی بات ہے کہ اتنے بڑے پیارے چچا کے قاتل کو بھی کہا جا رہا ہے اگر تو کلمہ پڑھ کر اللہ کا بندہ بن جائے تو میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں، میرا اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ چاچا کے قاتل کو کہا جا رہا ہے یہ وہ ظالم قاتل ہے جس نے چاچا کے کان الگ کر دی، جس نے چاچا کی زبان کاٹ ڈالی ہے، ہونٹ کاٹ ڈالے ہیں، جسم کی ایک ایک بوٹی جسم سے الگ کر ڈالی۔ ان سب کے باوجود بھی میرے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میاں اگر تو کلمہ پڑھ کر اللہ کا بندہ بن جائے تو قیامت کے دن تجھے جنت مل سکتی ہے، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور جوانو، کوئی اتنی محبت کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنا پیار کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی، کانٹا تیرے پاؤں میں چپتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا۔ فرمایا تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم خود ناشناس تھے، میں نے تمہیں خدا شناس بنایا، تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، اور تم جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا۔ ہائے سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلے پہ رویا، تڑپا ساری رات، یہاں تک کہ میرے قدم سوج کر پھٹ گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا۔ فرمایا میری امتی، تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا، لیکن جب وہ وقت آیا، رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پر اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے بول، کیا بولتا ہے؟ جب اللہ آواز دیتا ہے اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فرمایا جب کچھ مانگنے کی باری آئی، پوری رات قیام میں نے کیے،
पूरी रात रुकू मैंने की, पूरी रात सुजूद मैंने की, पूरी रात रोया मैं, पूरी रात तड़पा मैं। लेकिन सुनो, जब अल्लाह की तरफ से कुछ मांगने की बारी आई तो मैंने अपनी बात ही नहीं की, मैंने अपना जिक्र ही नहीं छेड़ा, अपने खुदा से कुछ मांगता रहा हूँ तो तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ ही मांगता रहा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा के कातिल के घर में ये पैगाम भिजवाया कि अगर तू कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, अल्लाह का बंदा बन जाए तो तुझे जन्नत मिल सकती है। अब ये दुश्मन चेहरा छुपाकर घर से निकला, कहाँ जा रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जा रहा है। क्या करने? कलिमा पढ़ने। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के हमरा बैठे हुए। अब ये चाचा का दुश्मन एकदम सामने आया, सबके सामने आया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर इस दुश्मन ने चेहरे से कपड़ा हटाकर फौरन ही पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब इस जालिम दुश्मन ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो सहाबा ने तलवारें निकाल ली। तो आपने सहाबियों को फरमाया, सहाबियों पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। एक आदमी का मुसलमान हो जाना मेरे नजदीक हजारों काफरों को मारने से ज्यादा अजीज है, एक आदमी का मुसलमान बन जाना। अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वहशी को कहा कि 7 साल गुजर चुके हैं, मेरे चाचा के कत्ल का जख्म अभी तक ताज़ा है। जब वो मंजर मेरे सामने आता है तो मैं रोने लग जाता हूँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस कलिमा पढ़ने वाले दुश्मन को फरमाया, ओ वहशी, मुझे चेहरा मत दिखाया करो, मुझे चेहरा हरगिज ना दिखाया करो, क्योंकि तुझे देखने से मेरा गम ताज़ा हो जाता है, फिर मेरा दिल तड़पने लग जाता है, मुझे चाचा की याद आने लग जाती है। खुदा के लिए मेरे सामने ना आया करो। नदानो, जिसका चेहरा देखना गवारा नहीं करते हुजूर, उस दुश्मन के लिए भी जन्नत में जाने का सामान करे।